اور کیا رشیا کے تضاد کے ساتھ انقلاب ثور کہتے تھے اس کو، ہے جی، انقلاب ثور اور اور امریکن کے درمیان جو تضاد تھا اس کو حل کرنے کے لیے جو ہے نا پاکستان کی جو کلئی کھل گئی اور انہوں نے خوب جو اس کو ایکسپلائٹ کیا، تو اب بھی کچھ صورتحال ایسی بنتی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو دنیا دو بلاکوں میں آگے سے آگے اپنے جو ہے نا کہ پراکسیز کے ذریعے آگے سے آگے جنگ کو بڑھا رہے ہیں، گھٹا نہیں رہے، کم نہیں ہو رہی، زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اور جو ملک بالکل امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے وہ بھی مشکوک ہو چکے ہیں کہ یہ اب کون سی ان میں سے طاقت آئے گی، اور اگر یہ لڑائی آگے بڑھی تو ہمارا کیا بنے گا۔ مثلا سب سے بڑا الائی جو ہمارا سعودی عرب تھا اس کا، امریکہ کا، اور امریکہ نے وہاں اڈے بنا رکھے تھے۔ سعودی عرب نے امریکہ کو کہا کہ میں اس لڑائی کے اندر میرے اڈے استعمال نہ کیے گئے۔ دوسرا ملک وہ جہاں الجزائر نہیں، وہ الجزیرہ ہے، کیا ہے، قطر قطر کے اندر بہت بڑا اڈا ہے امریکہ کا، اس نے بھی کہا کہ میرا اڈا استعمال نہ کیا جائے، اور ممالک نے بھی کہا کہ میرا اڈا استعمال نہ کیا جائے۔ یعنی ان کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ یہ دو دھڑوں کی لڑائی کے اندر ہماری تباہی ہوگی، ہم اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں، لیکن پاکستان کی حکومت، پاکستان کے وہ حکمران، اصل جو حکمران ہیں، وہ اس تضاد کو ہمیشہ استعمال کرتے ہوئے اپنی جھولی بھرتے رہے، اور اب بھی امکان ہے، یعنی میرا یہ خیال ہے کہ اب بھی وہ اس کو استعمال کریں گے۔ وہ اس لیے استعمال کریں گے کہ اس کے اندر ان کو ضرورت ہے۔ اسرائیل اور یہ ایران کی جو ہے نا بہت پرانی خلش آ رہی ہے، جیسے عراق کے لیے ان کو تھا کہ وہاں ایٹم بم بن رہا ہے، وہاں ایٹمی ہتھیار بن رہے ہیں، اور انہوں نے اس کو تباہ کیا، اور اب انہوں نے اعلان کیا کہ یہ ایران جو ہے وہ بہت جلد جو ایٹمی وہ تیار کرنے والا ہے، اس کے لیے ان کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے اس کے اوپر میکسیمم پابندیاں لگا کر دیکھ لی ہیں، وہ نہیں چلی۔ کئی دفعہ اسرائیل نے اس کے اوپر حملہ کیا، اس کی تنصیبات کو تباہ کیا، لیکن اب وہ اس شکل میں آ گیا ہے، وہ اب پراکسی بن گیا ہے ان دو جو ہے نا بین الاقوامی طاقتوں کی، اور اس میں انہوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن ابھی تک وہ بہت ہوشیار ہے ایران، وہ ان کی پوری وہ ڈائریکشن پہ نہیں جا رہا، اپنے آپ کو بھی بچا رہا، اور اس وقت تک بچاتا رہے گا جب تک وہ اپنے دھماکے نکالے۔ تو اس کے لیے وہ بھی ایک طاقت تو ہے ایران، پورے عرب ممالک کے اندر اس کی اپنی پراکسیز ہیں، اس نے اپنی پارٹیاں بنا رکھی ہیں عراق کے اندر۔ اب جو لڑائی جو ہو رہی ہے وہ یوکرین سے آگے نکل کے دوسرے خطوں میں پھیل رہی ہے، اور اس میں جو ہے یہ آ گیا اسرائیل کو بچانے کے لیے پوری دنیا کا جو سرمایہ دار ہے وہ سرمایہ فراہم کر رہا ہے، پوری دنیا کے جو اسلحہ ساز وہ ہیں کارخانے، وہ اس کو اسلحہ بیچ بھی رہے ہیں اور فراہم بھی کر رہے ہیں، مفت بھی فراہم کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کی جو اکانومی کو ہے، اگر وہ مذہبی لحاظ سے یا گروپنگ کے لحاظ سے
देखा जाए तो वो सेहूनी ताकतें उसको कंट्रोल कर रही हैं, या ये कहा जाए कि वो यहूदी लोग जो सरमायादार हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं। मसलन ये जो खाने पीने के क्या वो जो बर्गर वगैरह बनाते मैकडोनल्ड मैकडोनल्ड वगैरह, वो अपनी आमदनी का एक हिस्सा इसराइल को देते हैं, और इस वक्त वो इस तजाद की वजह के साथ वो घाटे में जा रहा है। बहुत सारे मुल्कों में उसके ऊपर जो है ना मुसलमानों ने पाबंदी आयद कर दी है, और उसके अलावा इसमें जो मजहबी तौर पे ईसाइयत बहुत शामिल हो गई है इसराइल के ख़िलाफ़। जो इसराइल ने ये तबाही में